ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی باقی دنیا سے کہیں الگ کسی سنسان ویران جگہ پر اپنی زندگی گزار رہے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ اس دنیا کا سینہ بے شمار جانداروں سے بھرا پڑا ہے۔ ان میں سے کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں صرف افسانہ، داستانیں اور لوک کہانیاں ہی ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ان تمام تر افسانوں کو حقیقت بھی سمجھتے ہیں۔ یہ مخلوقات مختلف مقامات پر اپنی جھلک دکھا کر اپنے ہونے کا ثبوت بھی وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک عجیب و غریب مخلوقات بونے بھی ہیں جو آج سے تقریباً تاریخ انسانی کا معمہ بنے ہوئے ہیں۔ بونا دراصل ایک بہت ہی چھوٹے قد و قامت کا انسان ہوتا ہے جسے قدیم افسانہ اور میتھولوجی میں صرف انسان ہی سمجھا جاتا تھا۔ ان کا رہن سہن انسان والا ہی دکھایا جاتا تھا۔ محققین کے مطابق بونے ایک ایسی مخلوق ہے جو چھوٹے قد ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی بدصورت بھی ہوتے ہیں۔ یہ کسی غار میں یا دریاؤں وغیرہ میں اپنی بستیاں بساتے ہیں۔ ان کی معاملات زندگی یا زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل انسانوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس عجیب و غریب مخلوقات کا تذکرہ قدیم تاریخی ریکارڈ سے ملتا ہے۔ 4500 سال قبل مصر کے لوگ بونے خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قدیم مصری شاعری میں بونوں کا بڑی عزت سے تذکرہ ہوتا ہے۔ 21ویں صدی سے پہلے بونوں کو صرف افسانوی قصوں کی ہی مخلوق مانا جاتا تھا، لیکن حقیقت سے پردہ تب اٹھا جب ستمبر 2003 میں جب آرکولوجسٹ کو انڈونیشیا کے فلوری سنگ نامی ایک غار میں سے بونوں کے ڈھانچوں کی باقیات ملی۔ یہ باقیات تقریباً 7 لاکھ قبل پرانی تھی۔ سائنسدانوں کے انسانوں سے مماثلت رکھنے والی اس مخلوق کو ہوورس کا نام دیا گیا، جس نے نئے سوالات کھڑے کر دیے اور بونوں کے متعلق تحقیق کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بونے صرف قصوں کہانیوں میں نہیں بلکہ حقیقت میں اس دنیا میں رہا کرتے تھے۔ آج ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ لاکھوں سال قبل انسان پتھر کے دور سے گزرا تھا اور اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے اسے بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑی۔ اس دور میں ہم انسانوں سے پہلے دیگر انسان نما نسلیں موجود تھیں یا مانی جاتی تھی جو شکل و صورت اور جسمانی طور پر ہم انسانوں سے ہی مماثلت رکھتی تھی۔ ان نسلوں میں بہت بڑے قد کے انسان بھی تھے اور یہ بونے بھی موجود تھے۔ ان تمام نسلوں کے وجود کا کہتے ہیں۔ یہ قصے پورے امریکہ اور یورپ میں مشہور ہوتے چلے گئے۔ بونوں کی کہانیاں سب سے زیادہ جرمنی میں مشہور ہوئی۔ جرمن اساطیر کی باتیں سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ بونے خود کو ایک جادوئی لباس میں چھپا کر غائب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بونے پہاڑوں کے اندر اور زیر زمین رہتے ہیں اور ماہر کاریگر بھی ہوتے ہیں۔ وہ لکڑی کے ساز و سامان کو بہترین شکل میں ڈھال کر بنایا کرتے ہیں۔ قدیم نارس میتھولوجی کے مطابق یہ بونے زیر زمین چھپے ہوئے خزانے کے محافظ ہیں اور ان کے پاس سونے، پتھر کے قیمتی اور مہنگے ہتھیار بھی موجود ہوتے ہیں۔ شمالی یورپ میں انہیں اکثر ایسے جادوئی ہتھیار بنانے والے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو اپنے دور کے مطابق کافی زیادہ جدید تھے، جس میں بجلی کے دیوتا تھور کا ہتھوڑا بھی کافی زیادہ مشہور ہے۔ جرمن کے مطابق بونے بہت پر اسرار مخلوق ہوتے ہیں جو اکثر انسانی رابطوں سے دور رہنے میں اپنی فلاح سمجھتے ہیں، جبکہ کبھی کبھار وہ انسانوں سے رابطے میں بھی آ جاتے ہیں، اور اگر انسان ان کا اعتماد جیت لینے میں کامیاب ہو جائے تو وہ انہیں بہت سارے خزانوں سے بھی نواز دیتے ہیں۔ مسیحی صحیفوں میں ایک ایسے ہی بونے جس کو سانٹا کلوز کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کرسمس کے موقع پر بچوں کو تحفے تحائف دینے جاتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ سانٹا کلوز قطب شمال میں رہتا ہے جہاں بونوں کی فوج ہوتی ہے جو تمام سال قطب شمال میں سانٹا کے گاؤں میں کھلونے تیار کرتے ہیں۔ سانٹا کے پاس اڑنے والے 8 ہرن ہیں جو اس کی بگھی کو کرسمس کے موقع پر اڑاتے ہیں، جو لوگوں میں بہت زیادہ تحائف کو تقسیم کرتا ہے۔ سانٹا کو اکثر محققین صرف خیالوی اور افسانوی کردار قرار دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سانٹا کلوز ایک حقیقی کردار تھا جس کا نام سینٹ نکولس تھا اور وہ ایک بونا تھا۔ اسی طرح آئس لینڈ یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں یورپ والے مانتے ہیں کہ یہاں پر بونے رہتے ہیں جنہیں وہ ایلس کہتے ہیں۔ یہاں ہزاروں لوگوں نے بونوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ آئس لینڈ میں 13 قسم کے ایلس رہتے ہیں جو بڑے بڑے چٹان اور پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔
نیٹو امریکہ کا بھی ماننا تھا کہ یہ مخلوق انسانوں سے ہزاروں سال پہلے یہاں پر آباد تھی۔ یہ ایلس چھوٹے چھوٹے شہر آباد کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے اور مچھلیاں بھی پکڑا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، 18ویں صدی میں اسٹیون ویگن نامی سیاح نے ان ایلس کی تلاش کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی جس کو ٹچڈ بائی میریکل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے بونوں سے متعلق معلومات اور ان سے لوگوں کی ملاقات کے بارے میں قصوں کا ذکر کیا۔ اسٹیفن پول نامی شخص کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اس نے امریکہ کے گھنے جنگلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے ہوئے بونوں کو دیکھا۔ شام کے وقت وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر پتھروں سے بنی ہوئی مورتیاں موجود۔ پول نے خود اسٹیون کو بتایا کہ اس نے چاروں طرف خود چھوٹے چھوٹے انسانوں کو دیکھا۔ وہ لگ بھگ 20 سے 30 لوگ تھے جو کچھ ہی لمحوں میں غائب ہو گئے۔ دوسرے دن پھر اسی جگہ گئے، لیکن وہاں اب کوئی پتھر، مورتی یا انسان یا وہ بونے موجود نہ تھے۔ انڈونیشیا کے جنگلات میں بونے دیکھے جانے کی غار کی دریافت کی تھی جسے بونوں کی رہائش گاہ مانا جاتا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ غار میں جوتے بنانے والے آلات، سونے کے سکے اور نقشے موجود تھے جو لگ بھگ تقریباً 300 سال سے 400 سال پرانے تھے، جنہیں وہاں رہنے والے بونے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایمیزون میں رہنے والے قبیلوں کے ایک سردار نے بتایا کہ یہاں پر 5000 سال پہلے بونوں کے ایک ایسا قبیلہ آباد تھا جنہیں ہم نے بھی دیکھا ہے۔ بونوں کے متعلق بر صغیر میں ایک قصہ تب مشہور ہوا جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے شیش محل کی تعمیر شروع کروائی، جو بیش قیمت پتھروں سے بنا ایک عالی شان محل تھا۔ کہتے ہیں کہ شیش محل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک رات عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ رات کے وقت چھوٹے چھوٹے قد والے بونے شاہ جہاں کے سامنے پیش ہوئے اور بونوں کے سردار نے کہا کہ یہ قلعہ جس ٹلے پر موجود ہے، اس کے زیر زمین ہماری عبادت گاہیں، مکانات اور قبیلے آباد تھے۔ اس قلعے کی تعمیر کی وجہ سے ہمارے اس علاقے کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بادشاہ شاہ جہاں نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے ان بونوں سے معافی بھی مانگی۔ نیز ان بونوں کا اس کے بدلے میں بہت سارا سونا دینا اور نوازنا بھی روایات میں ملتا ہے، لیکن بونوں سے اپنی اس ملاقات کو بادشاہ شاہ جہاں نے راز رکھنے کو ہی کہا تھا۔ پیارے دوستو، اسلام کی بات کریں تو اہل عامل کا ماننا ہے کہ بونے جنوں کا ہی وجود ہوتے ہیں جو نہایت چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اور شکل بدلنے میں نہایت ہی ماہر ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن مجید میں عاد و ثمود کے قد آور مخلوق کا ذکر ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہو جو انسانوں سے قد میں نہایت ہی چھوٹے ہوں، بونے کہلاتے ہوں۔ کہانیوں، افسانوں میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ان تمام تر واقعات سے بونوں کی سچائی اور ان کے وجود کا پتہ ضرور ملتا ہے اور کسی طرح بھی ان کے وجود کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ان بونوں کو زیر زمین اس لیے چھپا کر رکھا ہے کہ وہ ہم انسانوں کی گندی اور شریر حرکتوں سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ یہ بونے اگر زمین پر ہوتے تو انسان کے ہاتھوں سے محفوظ نہ رہ سکتے۔ شاید بونے اب بھی ہمارے درمیان ہی موجود ہیں، لیکن اگر ہیں بھی تو ہماری پہنچ سے بہت ہی کہیں دور۔ لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ بونے کہیں سے اپنی دنیا میں واپس لوٹ آئیں۔ ہو سکتا ہے وہ بونے بے ضرر ہوں یا بہت زیادہ خطرناک، یہ تو وقت ہی بتلائے گا۔